لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. حضرات سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتوں کو ہم تک پہنچایا. قرآن کریم کی دو آیتیں میں نے خطبے کے درمیان تلاوت کی ہیں. دونوں آیتوں کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے. سلسلہ وار قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں کی تفسیر چل رہی تھی. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے اس مقصد پر گفتگو ہوگی اور پھر انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یا ایک دو جمعے کے بعد سے پھر وہ سلسلہ جو تفصیلی سلسلہ چل رہا تھا پھر اس کو شروع کیا جائے گا. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی جو ذات ہے جس نے کائنات کو اپنی مرضی سے پیدا کیا اور انسان کو بھی اپنی مرضی سے پیدا کیا، لیکن جو پیدائش کا تصور قرآن نے دیا ہے وہ بڑا نرالا انداز ہے. تصور بڑا نرالا ہے. پہلے بارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، فرشتوں کے سامنے اظہار کیا. فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی عبادت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اللہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں، پھر آپ کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ایک سوال، ایک بات فرشتوں کے جو ذہن میں آئی تھی، فرشتوں نے اپنی اس بات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی سے کر دیا اور قرآن کریم نے انسانوں کے جو پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے وہی مقصد بیان کیا جو فرشتوں نے بتایا تھا کہ ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں.
اور انسان کو آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ یہ تو خون خرابہ کرے، آپ کی نافرمانی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انی اعلم ما لا تعلمون جب کہا تو فرشتے خاموش ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ نے اپنی ذات کا جو تصور دیا ہے وہ تصور تنہا کتاب کے اندر نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہ کوئی چیز لکھ کر اللہ تعالیٰ نے دے دی وہ کہ یہ میری ذات ہے، اس ذات کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کتاب بھی بھیجا، ساتھ میں رسولوں کا سلسلہ جاری کیا جو یہ بتاتے تھے کہ عبادت کیسے کی جائے گی۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا تو فرمایا ہمیں مخاطب کرنے کے بعد کہ ہم نے آپ کو ایک ایسا رسول دیا ہے جس کی زندگی آپ کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ایک مثال ہے جس مثال کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو پڑھ کر آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر عبادت کر سکتے ہیں، اور وہ عبادت اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہو جائے تو تم کامیاب ہو جاؤ۔ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا کہ جب یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں، حرام کو بھی بیان کر دیا، حلال کو بھی بیان کر دیا، عبادت کا تذکرہ بھی کر دیا، ساری چیزیں جب بیان کر دی تو اس کتاب کے ساتھ رسول کے بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں بھیجا؟ انہوں نے کہا تھا کفار مکہ نے کہ اللہ ہم سے مخاطب ہو جاتا، ہمیں کوئی احکام دے دیتا، کوئی فرمان دے دیتا، کوئی کتاب دے دیتا، ہم اسے مان لیتے کہ ہم سوئے ہوئے ہوں، صبح اٹھیں تو تکیے کے بازو میں ایک کتاب ہمیں مل جائے اور اس کتاب کا یہ تصور ہو کہ اللہ نے دیا ہے، ایمان لانا بڑا آسان ہو جاتا۔ لیکن ان کے تصور کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کو نازل نہیں کیا۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان مخلوقات میں ایک واحد مخلوق انسان ہے کہ جسے جب تک کوئی مثال نہ ملے وہ کام نہیں کر سکتا، سیکھ نہیں سکتا، اس کے نمونہ چاہیے، اس کو کوئی چیز وجودی شکل میں چاہیے، وہ موجود ہو، کر رہی ہو، اسے دیکھ کر وہ سیکھے گا۔ یہ انسان کی فطرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور دوسری مخلوقات کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے، نکلتے ہی فوراً چونچ سے غذا کو اٹھاتا ہے، کھا لیتا ہے۔ لیکن انسان کا جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ مجھے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، چلنا کیسے ہے، بات کیسے کرنا ہے، یہ انسان کو نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت ایسی بنائی، مزاج ایسا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ایسا تصور ہی اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ دیکھے گا، وہ سنے گا، وہ کھائے گا، وہ پیے گا، سب کاپی کرتا ہوا جائے گا۔ اس کے لیے مثال چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطرت کے عین مطابق انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کا مطالعہ کریں، حدیث کا، تو اللہ تعالیٰ نے کتابیں کم نازل کی لیکن انبیاء بہت نازل کی۔ قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہم نے کچھ صحف، کچھ کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل بڑی کتابیں ہیں، اس کا تذکرہ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہم نے صحف دیا تھا، ایک صحیفہ دیا تھا، اور دیگر انبیاء، کچھ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں دی۔ لیکن جو انبیاء بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد اگر کمزور ترین روایت ہی کے مطابق دیکھ لیا جائے تو 1,24,000 جا رہی ہے۔ ایسا بارہا ہوا، سینکڑوں انبیاء ایسے آئے کہ ایک کتاب اللہ تعالیٰ نے بھیج دی، اسی کتاب کی تبلیغ کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لیکن تنے تنہا کتاب کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو مکلف کر دیا ہو، پابند کر دیا ہو کہ وہ کتاب دیکھو، اسی کے مطابق عمل کرو۔
इंसान नहीं कर सकता था। आप एक आम मिसाल ले लें, खाना पकाना बड़ा आसान, और लोगों को लगता भी है, हमें लगता भी है कि औरतों को क्या काम है, खाना पकाना कोई काम है। एक दिन जाएं मार्केट से किताब खरीद कर लाएं, उसे पढ़ें, कोई एक सालन बनाना चाहे जो आसान से आसान तर हो, उस किताब के मुताले के बाद हिफ्ज कर लें उस किताब को, और उस किताब के इल्म के मुताबिक अगर सालन बनाना चाहें तो सालन तो नहीं बन सकता, कुछ भी बन जाए। तो ये हमारी फितरत के बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन हमें पढ़ना ना आता हो, हम किसी के पास ठहर कर 2-3 बार उस सालन को पकता हुआ देख लें, हम बना लेंगे आसानी के साथ, क्यों? ये फितरत का तकाजा है, यही इंसान चाहता है। इसी चाहत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम का सिलसिला जारी किया। अपना एक मकसद था कि मेरा तारुफ हो, मेरी इबादत हो, लेकिन वो तारुफ, वो इबादत कैसी हो जैसी अंबिया कर रहे हैं। और अंबिया को इबादत का तस्वुर अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए या खुद अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल के अंदर डाला या उन्हें सिखा दिया। और वो अंबिया का सिलसिला चला है सैयदना आदम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर खत्म हो जाता है। उलमाए किराम कायनात के बनाने का जो मकसद बयान किया, उलमाए किराम ने बताया कायनात के बनाने का अगर कोई मकसद बड़ा हो सकता अल्लाह तबारक व तआला के पास, तो वो मकसद है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, कि आपको पैदा करना था, इस वास्ते कायनात को बना दिया। ये कायनात के बनाने के बड़े मकासद में से एक मकसद है। लेकिन आपके भेजने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ अलग बता दिया। कायनात को सजाया, बनाया, इतने अंबिया भेजे, वो मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी थी। उलमा ने एक दलील भी दी है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रूह फूकी गई तो अर्श के ऊपर देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा लिखा हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा भी, सवाल भी किया, बताया अल्लाह ताला ने कि आप ही के नस्ल से एक नबी आएंगे, वो नबी रहमतुल लिल आलमीन होंगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। ये जो अंबिया किराम पैदा हुए, इन अंबिया किराम का जो तसव्वुर कुरान ने दिया, तिलका रुसुलु फज़्ज़लना बअदहुम अला बअद, जितने भी रसूल आए, जितने भी नबी आए, उनमें किसी का मकाम किसी से ऊंचा है, लेकिन वो ऊंचाई का जो तसव्वुर हदीस ने दिया है, कहा है कि एक मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत के लिए मुतअय्यन किया कि ये इंसानियत का सबसे ऊंचा मकाम है, सबसे ऊंची पट्टी है, उसके ऊपर नबी है। इंसानियत की सबसे ऊंची पट्टी पर अंबिया है, उन अंबिया में किसी का मकाम किसी से ऊंचा है, किसी से नीचा है। यानी अगर किसी का नीचा भी है तो हम और आप और कायनात की तमाम इंसानियत, तमाम मखलूकात से उस नबी का मकाम सबसे ऊंचा होगा, इंसानियत के तस्वुर में नहीं लाया जा सकता। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने बताया, मेरे बाद सबसे ऊंचा मकाम। लेकिन यही ज़ात गिरामी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया कि मेरी वजह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मकाम में कोई कमी नहीं करना, वो मेरे भाई हैं। और आपको पता होना चाहिए कि भाई कहकर ये कहा जाता है कि मकाम बराबर हो गया। बाप बाप होता है, उसकी सारी औलाद बाप के नजदीक बिल्कुल बराबर होती है। भाई अपने भाई के बारे में ये नहीं कभी सोच सकता कोई दूसरा मेरे भाई को मुझसे नीचा कर दे, वो ये तसव्वुर नहीं कर सकता। उसकी इज्जत ये है कि उसके भाइयों को भी आप मकाम दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वाक़े में भी ये बताया था कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, किसी के मकाम को नीचा नहीं किया जा सकता। ये अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम है। किसकी कब पैदाइश हुई, कब वफात हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने इसका तज़किरा शरीयत के अंदर नहीं किया, लेकिन कहा कि जिस तरीके से आप आखिरी नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं, ऐसे तमाम अंबिया पर ईमान लाना ये ईमान का जुज़ है। आमनतु बिल्लाहि
وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جتنے انبیاء قرآن کریم میں مذکور ہیں، جن کے نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان کا نام لے لے کر کہنا پڑے گا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ علیہ السلام پر، ہارون علیہ السلام پر، ادریس، شیس، شعیب علیہ السلام علیہ السلام پر ایمان لا رہا ہوں، ان کا نام لینا ہوگا۔ کسی ایک نبی کے بارے میں اگر یہ تصور آ گیا کہ ان کا مقام چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ان کی شریعت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پیدائش اور وفات سے کوئی لینا دینا نہیں رکھا۔ اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اخیر میں، اور شریعت دیا ہے 40 سال کے بعد۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو نبی بھیجا ہے وہ بالکل جاہل لوگوں میں بھیجا ہے، امیین رسولا، ان پڑھ لوگوں میں رسول بھیجا ہے، جنہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان میں رسول بھیجا ہے۔ لیکن ذہانت کا یہ تذکرہ شریعت نے کیا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو یاد رکھتے تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ ذہانت بڑی اعلیٰ تھی کہ جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس کی نسل بتاتے، فلاں گھوڑے کی یہ نسل ہے، اور سلسلہ بتا دیا کرتے تھے۔ اتنی ذہانت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا تو لکھنے اور پڑھنے کا تصور نہیں دیا، یاد کرو، یاد۔ اور وہی سلسلہ کب تک چلا ہے؟ چند صحابہ نوٹ کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک۔ یہ ذہانت اس ذہین ترین لوگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ آتا ہے تو آپ دیکھیں اتنے ذہین لوگ جو اپنے گھوڑوں کی نسلوں کو یاد کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد نہیں رکھ پائے۔ اختلاف ہوا، اپنے گھوڑے کی نسل کے بیان کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، اتنی ذہانت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہو گیا۔ کئی اقوال آپ کو ملیں گے، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 11 ربیع الاول، 12 ربیع الاول۔ کیا ذہانت کمزور ہو گئی تھی؟ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اس لائق نہیں تھی کہ ان کی تاریخ پیدائش کو ازبر یاد کیا جائے؟ ایسی دونوں چیزیں نہیں تھی۔ آپ کی ذات گرامی وہ تھی کہ جس کے بارے میں عرب نے تصور دیا تھا کہ آپ سب سے محبوب ہیں، اور محبوب کی ادا انسان کو یاد ہوتی ہے، چاہے کہ وہ پیدا کب ہوا تو تاریخ یاد نہ ہو۔ لیکن اختلاف کیوں ہو گیا؟ فرمایا پوری شریعت متفق طور پر یہ کہتی ہے کہ آپ کی پیدائش کا دن پیر کا دن ہے، دوشنبہ، منڈے، یہ متعینہ بات ہے۔ لیکن جب یہ متعین ہے کہ دوشنبہ کو پیدا ہوئے تو یہ کیوں متعین نہیں ہوا کہ 12 ربیع الاول ہی پیدائش کا دن تھا؟ کوئی وجہ ہوگی۔ آپ یاد رکھیں اختلافات میں بھی خیر ہے، یہ شریعت نے تصور دیا ہے۔ اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب 2 باتوں پر عمل کیا کرتے تھے تو آپ دونوں کا انکار نہیں کرتے تھے، دونوں باتوں کو تسلیم کر لیتے تھے۔ سفر پر گئے صحابہ کرام، فرمایا وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھنا، راستے میں کسی نے پڑھ لیا، کوئی جا کر وہاں پڑھ رہے ہیں۔ آ کر بیان کیا گیا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں شریعت محدود درجے میں، محدود دائرے میں رکھ کر آپ کو اپاہج نہیں بنانا چاہتی، لیکن یہی صحابہ موجود ہیں، وہی جانصارانے قوم موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو دن بھی یاد رکھا، تاریخ بھی یاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلوایا نہیں۔ کیا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے ایک بار باہر نکلے، فرشتہ آیا، وحی لے کر آیا ہے، اور وحی بھول جایا جائے یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، بتایا ہے، بھلوانے کے لیے نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی آئی، فرشتہ لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، اور باہر آ کر آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ غصے میں آ گئے، جبکہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا۔
آپ مسکرا کر باہر نکلا کرتے تھے، لوگوں سے مسکرا کر کیا کرتے تھے، لیکن آپ باہر آئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے بیان کیا کہ ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ شب قدر جو رات ہے، جو شب ہے، وہ فلاں رات ہے، لیکن تمہارے اختلاف کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلوایا۔ پھر فرمایا شاید بھلا دینا تمہارے لیے بہتر ہو۔ شب قدر ہے، خیر کی رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے افضل۔ نبی کی ذات یہ فرما رہی ہے کہ مجھے بتایا گیا تھا، میں وہ متعین کرنے آیا تھا، تمہارے لڑائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھلوایا، یہ بھلوانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ دلیل ملی کہ جہاں اختلاف ہو جائے گا وہ اختلاف ہمارے لیے کار خیر ہوگا۔ تو فرمایا صحابہ نے 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں اور 29ویں شب، یہ شب قدر ہے، اسی کے اندر عبادت کرو تمہیں شب قدر مل جائے گی۔ یعنی اختلاف میں بھی خیر بیان کیا۔ علماء نے لکھا کہ 5 دن متعین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، یعنی ان دنوں سے شریعت مطہرہ کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ علماء کرام کے اپنے اقوال، صحابہ کرام کے احادیث کی روشنی میں ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ جس ذات کے لیے کائنات کو بنایا، اس ذات کی ہر ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت بنا دیا، لیکن ادا کہاں سے شروع کی؟ علماء نے لکھا ہے 40 سال کے بعد، جس دن وحی نازل ہوئی، وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، وہاں سے لے کر آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک ایک ایک حرکت، ایک ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل لکھا ہوا ہے۔ آپ اٹھا کر کتابیں دیکھ لیں، کوئی اختلاف آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن یہ 40 سالہ زندگی کے بارے میں ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ہر ادا کو بیان کیا جائے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں غار حرا میں آپ جایا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور اس عبادت کا شریعت تصور، شریعت بیان کرتی ہے اس چیز کو کہ 3 سال 4 سال تک آپ نے غار حرا میں عبادت کیا، لیکن عبادت کی کیفیت کو شریعت نے بیان نہیں کیا۔ ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ کو کیسے یاد کیا کرتے تھے، اس کا تذکرہ شریعت نے نہیں کیا، جبکہ 40 سال کے بالکل قریب کا واقعہ ہے۔ اس کا تذکرہ شریعت میں ملتا ہے۔ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کا لو لگایا کرتے تھے، یاد کیا کرتے تھے۔ کیسے یاد کیا کرتے تھے؟ اس کا تذکرہ شریعت نے نہیں کیا، کیوں؟ ضرورت نہیں تھی۔ اب نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن، اور پہلے تصور دیا ہے کہ جن پر ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، جن کے لیے نازل کر رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اور حکم کیا دیا؟ اقرا، پڑھو۔ کہا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، اور کہا پڑھو۔ کیوں کہا؟ کہ جو پڑھا لکھا ہوگا اسے پڑھنے کی کیا ضرورت، اسے تو سب کچھ معلوم تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے تصور دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کریں، اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 مقاصد بیان کیے۔ آپ تفسیر اٹھا کر دیکھیں، چاروں ایک بات ہے، یعنی قرآن کریم کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا علم، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، یہ چاروں کا مقصد تھا۔ اور جس وقت اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اس کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ دونوں صورتیں اور آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کا آخری زمانہ چل رہا ہے، آپ کے سامنے جو صحابہ موجود ہیں 1,24,000، یہ پوری انسانیت، پورے مسلمان موجود ہیں، ان میں سے ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا۔ 22 سال کے عرصے میں آپ نے جو محنت کیا تھا، 100%، 100% صحابہ کرام پڑھے لکھے موجود تھے۔ ایک حکم آیا تھا، اقرا، پڑھو۔
اسی کا نتیجہ تھا، اسی کی محنت تھی کہ 22-23 سال کے عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1,24,000 صحابہ موجود ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر، ان سے مخاطب ہو کر کہا تھا تم میری بات کو جس کو چاہو پہنچا دو، اور ہمیں حکم دیا ان صحابہ میں سے جس کی چاہو اتباع کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، انہی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والی قوم ہے جو 100% علم والے تھے، 100% پڑھے لکھے تھے، جانکار تھے، انہی کی نسل، انہی سے محبت کرنے والی قوم ہے 2% پڑھے لکھے قوم، 2%۔ محبت کا دعویٰ کس زبان سے کرتے ہیں وہ؟ کون سی زبان ہے جس زبان سے یہ کہا جاتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ آپ جانتے بھی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کیا ہے، کیوں بھیجا گیا تھا آپ کو، آپ جانتے بھی ہیں۔ محبت کا دعویٰ اس سے کیا جاتا ہے، آپ کسی انسان کو جو اپنے گھر سے بڑے عرصے کے بعد آیا، اپنے گھر پہ آیا ہو اور اس وقت آیا ہو اس کی اولاد نہ پیدا ہوئی ہو، اور وہ اس نوجوان کو دیکھے جوانی کے عالم میں، اس سے وہ محبت کر بیٹھے، یہ بڑا ہنرمند ہے، لیکن وہ محبت اس واسطے کر رہا، ہنر ہے، علم ہے، اس واسطے کر رہا، لیکن بتا دیا جائے یہ تمہاری اولاد ہے، اب اس کا تعارف ہو گیا، میری نسل ہے، میرا خون ہے، وہ گلے لگائے گا، اس سے بات کرے گا۔ محبت اتنا تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گی تعارف کی بنیاد پر کہ آپ اس کا تصور اسی وقت کر سکتے ہیں یہ حادثہ، یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے۔ آپ جانتے نہیں تھے میرا بیٹا ہے، پھر بھی علم کی بنیاد پر، ذہانت کی بنیاد پر، کامیابی کی بنیاد پر آپ محبت کر رہے تھے۔ وہ کامیاب ترین، وہ علم حاصل کرنے والا آدمی جب پتا چلا میری اولاد ہے تو آپ کتنا خوش ہوں گے، کتنا محبت بڑھ جائے گی، کتنا تعلق بڑھ جائے گا۔ یہی حال ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ جس نبی کے ماننے والے ہیں ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بس اتنا ہی پتا ہے۔ اس واسطے ہم کہتے ہیں میں محبت کر رہا ہوں، میں محبت کرتا ہوں۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت چاہتی کیا ہے؟ کیا ہمارے اندر تبدیلی آ جائے؟ محبت کیا چاہ رہی ہے وہ کبھی نظر نہیں آتا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جلسے، جلوس، تقریریں، پروگرام، آپ جب سے پیدا ہوئے دیکھتے ہوں گے ربیع الاول کے مہینے میں ہمیشہ اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اپنی زندگی کو آج شام میں اپنے وجود کو اپنے سامنے رکھ کر پوچھیں کہ اتنی محبت، اتنے جلسے، اتنے جلوس، اتنی تقریریں، اتنے بیانات، کیا میری زندگی کے اندر ان بیانات، ان جلسے جلوس کا کوئی فائدہ ہوا؟ کوئی ایک سنت جو پہلے میں نہیں عمل کیا کرتا تھا، میں نے اس جلسے کی بنیاد پر، جلوس کی بنیاد پر میں نے ایک سنت اپنا لیا ہو؟ کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ تعارف نہیں ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تعارف نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کے آپ اعمال کو اٹھا کر دیکھیں، کفار مکہ نے تصور دیا تھا کہ ہم صحابہ کرام کو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا نہیں سکتے۔ تصور کیا دیا تھا؟ اتنا محبت کرتے ہیں ان کے ماننے والے کہ وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں پاتا، اٹھا کر اپنے بدن اور جسموں پر مل لیا کرتے ہیں۔ ہم سے کہہ دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کی جو سنت ہے وہ سنت ہے نکاح آسان، یہ لگتا ہے نکاح آسان، لیکن ہمیں وہ سب سے مشکل لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تعارف نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ النکاح من سنتی کہتے ہیں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس کا بھی نکاح ہوگا اس نکاح کے اندر اس دولہے کو تصور دیا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور اسی سنت کے اندر باجا بھی بجایا جائے گا، پٹاخے بھی چھوڑے جائیں گے، کھانا بھی کھلایا جائے گا، جہیز کی رقم کا مطالبہ بھی کیا جائے گا، گاڑیاں لی جائیں گی۔ وہ دولہا جو مرد ہے وہ سونے کی انگوٹھی بھی پہن لے گا، ساری حرام کاریاں وہ کرے گا، اور یہ کہہ کر کرے گا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سنت کو سنت کیوں نہیں جانتا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہیں جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا جب قبر سے مخاطب ہو کر صحابہ نے
مخاطب ہو کر کہا کہ قبر میں کون جا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم قبر کے اندر اتارے جا رہے ہیں. قبر کو مخاطب کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا قبر میں جو حشر ہونے والا، معاملہ ہونے والا ہے، وہ حسب اور نسب کی بنیاد پر نہیں ہونے والا. میری بیٹی ہے، میرا بیٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصور دیا یہ میرا بیٹا یا میری بیٹی ہے، اس واسطے قبر میں اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے گا. حسب نسب کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا، اعمال اور عمل کی بنیاد پر کیا جائے گا. یہ تصور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہو تو بھی اس کے ساتھ سوال و جواب کیا جائے گا. اللہ کے پاس کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. عمل زیادہ مقصود ہے شریعت کے اندر، اور وہ عمل کب آئے گا؟ جب محبت ہو. محبت کب ہوگا؟ جب علم ہو. اور علم کب آئے گا؟ جب ہمارے پاس وقت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق.